السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا کہ دونوں بھائیوں کی جنگ جو شروع ہو گئی تھی، یعنی مامون الرشید اور امین الرشید کے درمیان میں، تو مامون کو بہت فتوحات حاصل ہوئیں اور امین کی فوجوں کو اس نے شکست پہ شکست دی، اور یہاں تک کہ وہ حجاز میں بھی اس کے حامیوں کو مامون رشید نے شکست دی، اور حجاز پر مامون رشید کا تسلط قائم ہو گیا۔ حجاز سے مراد مکہ مدینہ کے علاقے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ بغداد میں بھی مامون رشید کو فتوحات حاصل ہوئی اور بغداد بھی فتح ہو گیا۔ بغداد کا محاصرہ۔ کوفہ، بصرہ اور موصل سے فارغ ہونے کے بعد طاہر مدائن کی طرف بڑھا اور اسے اپنے تصرف میں لا کر بغداد کے نزدیک نہر سرسر کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ یعنی حجاز کے علاوہ کوفہ، بصرہ، موصل، یہ جو سب عراق کے شہر ہیں، یہ بھی مامون رشید کی فوجوں نے فتح کر لیے تھے، اور مامون رشید کے جو کمانڈر تھے وہ طاہر تھے۔ امین نے اس کے مقابلے میں متعدد افواج بھیجیں، مگر سب شکست کھا کر بغداد لوٹ آئیں۔ انہی دنوں دارالخلافہ بغداد کے شامی اور عجمی باشندے باہم الجھ پڑے۔ بغداد میں شامی بھی تھے اور عجمی سے مراد ایرانی بھی تھے، یہ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی۔ چنانچہ اہل عجم کی تعداد چونکہ اہل عجم کی تعداد زیادہ تھی، اہل عجم سے مراد ایرانی، ان کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے شامی بغداد چھوڑ کر اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ اہل شام کے اس طرح چلے جانے سے امین کی فوجی طاقت کو بڑا ضعف پہنچا، اس لیے کہ اس کے فوج میں زیادہ تر شامی تھے، جبکہ مامون رشید جو تھے ان کی فوج میں زیادہ تر ایرانی تھے۔ ادھر طاہر بھی خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ امینی سرداروں کے ساتھ برابر ساز باز کر رہا تھا۔ بالآخر اجمی افواج کے سردار حسین بن علی کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جنگیں تو لڑ ہی رہا تھا مامون رشید امین کی فوجوں کے ساتھ، اور ان کو شکستیں بھی دے رہا تھا۔ پھر اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ اجمی افواج کے جو سردار تھے ان میں کچھ اجمی بھی تھے امین کی فوج میں، اور ان کا سردار کا نام تھا حسین بن علی، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اس نے، مامون رشید نے۔ حسین نے رجب 196 ہجری میں امین کو معزول کر کے گرفتار کر لیا۔ تو اس نے پھر جو حسین بن علی تھا، جو عجمی یعنی ایرانی فوجوں کا سردار تھا، اور مامون رشید نے اس کو اپنی طرف کر لیا تھا، تو اس نے امین کو معزول کر دیا، یعنی خلافت سے ہٹا دیا اور گرفتار کر لیا۔ مامون کی خلافت کا اعلان کر دیا، اور مامون کی خلافت کا اعلان کر دیا کہ وہ خلیفہ مامون ہے، امین نہیں رہا۔ لیکن اہل شہر نے مجتمع ہو کر حسین کو قتل کر دیا اور امین کو قید سے چھڑا کر پھر تخت پر بٹھا دیا۔ یعنی اس کے حامی تو تھے ہی وہ بغداد میں بہت زیادہ، کیونکہ وہ دارالخلافہ تھا اور امین وہیں کا پورا تسلط کیے ہوئے تھا، تو وہ اس کے حامیوں نے حسین کو قتل کر ڈالا، جس نے امین کو قید کیا تھا، اور اسے قتل کر کے امین کو قید سے چھڑا لیا اور پھر تخت پر بٹھا دیا۔ اہل شہر کو باہمی تنازعات میں مبتلا دیکھ کر طاہر نے ایک طرف سے اور دوسرے مامونی سردار ہرثمہ نے دوسری طرف سے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ یعنی اب مامون نے کیا کیا کہ ایک طرف سے خود اس کے اپنی فوجیں لے کے آیا، دوسری طرف سے اپنے سردار ہرثمہ کو فوج دے کر دونوں طرف سے بغداد کو گھیر لیا۔ منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کر دی۔ منجنیق سے مراد وہی پرانی توپیں جن سے پتھر برسائے جاتے تھے، جو غلیل کی طرح ہوتی تھیں بڑی بڑی، جس کے بعد عمارتوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ محاصرے نے طول کھینچا تو اہل شہر تنگ آ گئے اور بھاگ بھاگ کر طاہر کی پناہ میں آنے لگے۔
امین کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، روپے کی کمی کی باعث بغدادی افواج میں بغاوت کے آثار نظر آنے لگے۔ مجبور ہو کر اس نے اپنا تمام آرائشی سامان، سونے چاندی کے برتن، جواہرات فروخت کر ڈالے اور اہل لشکر کو تنخواہ دی۔ ان کی تنخواہ نہ جانے بغدادی فوجیں جو تھیں، جو امین کے ماتحت تھیں، وہ کتنے عرصے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی تھی، تو وہ اپنی تنخواہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ امکان یہ ہوا کہ وہ بغاوت نہ کر دیں، تو اپنی تمام ذاتی اشیاء بیچ کر امین نے فوجوں کو تنخواہیں دیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بغاوت کر بیٹھیں۔ پھر آگے ہے کہ اپنی فوجی طاقت کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس نے ایک اور کام کیا کہ شہر کے اوباشوں اور غنڈوں کی علیحدہ فوج تیار کی، جس نے بعض مقامات پر طاہر کا دلیرانہ مقابلہ کیا اور سینکڑوں خراسانی قتل کر ڈالے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلانیہ لوٹ مار کر کے اہل شہر کے لیے زندگی وبال کر دی۔ یعنی وہ امین کردار کا تو ٹھیک نہیں تھا اور غلط طریقے سے حکومت چلا رہا تھا اور بھائی کے خلاف لڑا تھا، بڑے بھائی کے خلاف۔ اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ شہر کے جو گنڈے بدماش تھے ان کی بھی ایک فوج بنا لی اور ان کو لڑنے کے لیے بھیج دیا مامون کی فوجوں سے۔ تو انہوں نے پہلے تو بڑا قتل غارت گری کی ان گنڈوں نے، اور پھر لوٹ مار بھی شروع کر دی، کیونکہ وہ تھے ہی گنڈے بدماش، انہوں نے لوٹ مار بھی شہر میں شروع کر دی اور زندگی شہریوں کی وبال ہو گئی۔ طاہر نے اعلان کیا کہ جو امراء امین کا ساتھ چھوڑ کر اس کی پناہ میں نہیں آئیں گے، بغداد پر قبضہ ہو جانے کے بعد ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ بغدادی فوج کی حالت چونکہ روز بروز نازک ہوتی جا رہی تھی اور امین کی شکست کے باعث کے آثار نمایاں تھے، اس لیے بہت سے امراء فوجی سردار طاہر کے ساتھ مل گئے، یہاں تک کہ کوتوال شہر بھی اس سے آمنے لا۔ یعنی کوتوال شہر سے مراد یہ کہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ بھی مامون کے ساتھ مل گیا اور امین کا ساتھ چھوڑ دیا اس نے۔ یہ صورت دیکھ کر امین نے ملک شام کی طرف بھاگ جانا چاہا، مگر طاہر نے اس کی یہ اسکیم پوری نہ ہونے دی۔ مجبور ہو کر اس نے پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ چونکہ اجمی تھا، اس لیے امین نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پسند نہ کیا۔ اس کے مقابلے میں ہرسمہ کو ترجیح دی، کیونکہ وہ عربی النسل تھا۔ ہرسمہ نے پناہ کی درخواست کو بخوشی قبول کیا اور یقین دلایا کہ ہر قیمت پر اس کی جان کی حفاظت کرے گا۔ یعنی آخرکار امین نے شکست قبول کر لی اور پھر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہا، لیکن سرنڈر کرنے کے لیے اس نے طاہر کو سرنڈر کرنا پسند نہیں کیا، اپنے آپ کا حوالے کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ایرانی تھا اور تعصب اس میں کوٹ کے بھرا ہوا تھا امین میں۔ تو اس نے اپنے آپ کو ہرسمہ، جو امین کی عربی فوجوں کا کمانڈر تھا، اس کی پناہ کی درخواست کی۔ ہرسمہ نے اسے قبول کر لیا، اس کی حفاظت کی ضمانت دی۔ طاہر کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرایا، اسے معلوم تھا کہ اگر امین ہرسمہ کی پناہ میں چلا گیا تو بغداد کی فتح اس سے منسوب ہو جائے گی، لہٰذا اس نے امین کے محل کے گرد خفیہ طور پر سپاہی تعینات کر دیے، اور جو ہی وہ ہرسمہ کے پاس جانے لگے اور کہا کہ اسے قتل کر ڈالیں۔ امین کو اس پہرے کی خبر ہو گئی، چنانچہ اس نے کشتیوں کی راہ سے بھاگ جانا چاہا۔ جس وقت وہ کشتی پر سوار ہوا، طاہر کے آدمیوں نے اس پر پتھر برسا کر کشتی کو ڈبو دیا۔ طاہر کے آدمی تو وہاں موجود تھے سرحد پر، انہوں نے وہ دریا میں کشتی کے ذریعے سے فرار ہونا چاہ رہا تھا، لیکن طاہر کے آدمیوں نے کشتی کو ڈبو دیا، مگر ملاح نے ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح امین کو بچا لیا۔ طاہر کے سپاہیوں نے اسے پکڑ کر قید میں ڈال دیا اور رات کو قید خانے پر یورش کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی طاہر کے آدمیوں نے اس کو فرار نہیں ہونے دیا اور اسے پکڑ کے قید کر دیا اور رات میں اس کو وہاں قید خانے میں قتل کر دیا۔ محرم 198 ہجری میں بغداد پر مامون کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ جمعے کے روز طاہر نے مسجد میں داخل ہو کر مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور اہل شہر کے لیے عفو عام کا اعلان کر دیا۔
جب مکمل پہلے موصل بصرہ وغیرہ تو سب فتح ہو ہی گئے تھے، جب بغداد فتح ہو گیا جو دارالخلافہ تھا، تو پھر اس طرح عراق کے فتح مکمل ہوئی. اور پھر اس جمعے کے دن، دوسرے روز جمعے کے دن، طاہر نے مسجد میں داخل ہو کر مامون کے نام کا خطبہ پڑھا. یہ طریقہ اس زمانے میں رواج تھا کہ جو بھی خلیفہ ہوا کرتا تھا اس کے نام کا مسجد میں خطبہ پڑھا جاتا تھا. تو طاہر جو کمانڈر ان چیف تھا مامون کا، اس نے پھر یہی کیا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں مامون کے نام کا خطبہ پڑھا، جبکہ اب تک امین کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اہل شہر کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا. فضل بن ربیع کے ہم جانتے ہیں کہ امین کے ساتھ تھا، اس کا وفادار تھا، اور وہ یہ سارے اس فساد میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا فضل بن ربیع کا. تو یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ فضل بن ربیع خلیفہ منصور کے وزیر ربیع بن حاجب کا بیٹا تھا. بڑا مفسد، فتنہ پرداز اور کینہ پرور انسان تھا. ہارون پر اس کا بڑا اثر تھا. وہ چاہتا تھا کہ اپنے دربار میں اسے کوئی معزز عہدہ مل جائے، مگر یحییٰ اور زبیدہ نے اس کی مخالفت کی. برمکہ کے خلاف اس نے جو سازشیں کی تھیں اس کا مفصل حال پیچھے درج کیا جا چکا ہے. ان کے حبس اور قتل کے بعد یہ وزیر اعظم مقرر ہوا. یعنی وہ ہمیں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس کے رشتہ دار تھے، یحییٰ، زبیدہ اور رشتہ دار تھے ہارون رشید کے، وہ قید کر دی گئے تھے آخر وقت میں. تو اور پھر بعد میں وہ قتل بھی ہوئے. تو اس کے بعد یہ وزیر اعظم مقرر ہو گیا تھا. کون؟ یہ فضل بن ربیع. امین کے عہد میں سب سیاہ و سفید کا مالک بن گیا اور محض ذاتی مفاد کی خاطر دونوں بھائیوں کو لڑا کر ناحق خلق خدا کا خون بہایا. اس نے سب سے بڑی ذاتی یہ کی تھی کہ دونوں بھائیوں کو لڑایا، اس کو بہکاتا رہتا تھا، امین کو اس کو عیاشی میں ڈال رکھا تھا اور خود سیاہ سفید کا مالک بن گیا تھا. یعنی ایک طرح سے حکومت یہی فضل بن ربیع چلا رہا تھا اور امین جو ہے نا عیاشیوں میں اور مستیوں میں ڈوبا ہوا تھا. آخر طاہر کی سفارش پر مامون نے اس کے سابقہ خطاؤں سے درگزر کر کے امان دے دی. لیکن پھر اسی طاہر جو تھا کمانڈر ان چیف مامون رشید کا، اس نے پھر سفارش کی کہ اسے معاف کر دیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، اب آپ اسے معاف کر دیں. تو اس کے کہنے پر پھر مامون نے اس کو امان دے دی، اس کو معاف کر دیا. 2008 ہجری میں اس نے وفات پائی. فضل بن ربیع نے 2008 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا، فضل بن ربیع کا، جو کہ امین کا نائب تھا. تو اس طرح امین کا قصہ تمام ہوا اور پورے یعنی عرب پر تقریباً مامون رشید کی حکومت قائم ہو گئی تھی پوری اسلامی مملکت پر. اور ہارون رشید کے بعد پھر مامون رشید جو ان کا بڑا بیٹا تھا ایک طاقتور مضبوط خلیفہ بن کر ابھرا اور اس نے مزید پھر اسلامی مملکت کو تقویت بخشی، مضبوط کیا اور ترقی دی. ان کا تفصیل احوال ہم آئندہ قسط میں انشاءاللہ پڑھیں گے. فی الوقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.